فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم في صحيحه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا اور پھر مال میں سے ایک مخصوص حصہ، مختص حصہ اللہ کے راستے کے لیے مقرر کر دیا، جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے نماز کے بعد اہم ترین رکن ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 82 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بار بار نماز کی ادائیگی اور نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 82 ایسے مقامات ہیں جہاں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عرب کی سرزمین پر بہت بڑے بڑے فتنے سر اٹھانے لگے. کہیں ارتداد کے شکار لوگوں کا فتنہ تھا کہ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے، تو کہیں جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ تھا، تو کہیں پر مانعین زکوٰۃ اور منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا. ان فتنوں نے اسلامی ریاست کو سنگین اور نازک صورتحال سے دوچار کر دیا. امیر المومنین، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح دوسرے فتنوں کا کلا کما کیا، ان کا مقابلہ کیا،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مشاورت کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے کوششیں اور کاوشیں جاری رکھیں۔ اسی طرح دیگر فتنوں کی تدارک کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر زکوٰۃ کو روک لینے والے زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف بھی جہاد کیا، اور فرمایا ضرور میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے۔ کیا معنی ہوا کہ ہماری تلواریں ان کے خلاف ضرور چلیں گی، ضرور اٹھیں گی جو نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کریں گے۔ پھر انہوں نے مانعین زکوٰۃ اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد بھی کیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ کی کس قدر اہمیت ہے۔ اپنے مال میں سے سال کے بعد اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینے کی کس قدر فضیلت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا ہے، ان لوگوں کے خلاف اپنی تلواروں کو اٹھایا ہے جنہوں نے نماز تو پڑھی تھی اور نماز تو پڑھتے تھے لیکن زکوٰۃ کو روک لیتے تھے، زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد اور اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ساری کائنات پر اختیار اور تصرف رکھنے والا نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد میں، اسلام کے ارکان میں سب سے پہلا رکن اور سب سے پہلی بنیاد عقیدہ توحید کی درستگی ہے، کہ انسان اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو، اپنے نظریات کو درست کر لے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے خلاف جہاد کروں، میں لوگوں کے خلاف قتال کرتا رہوں، میں اپنی تلوار کو لوگوں پر اٹھاتا رہوں حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، اس وقت تک جب تک یہ لوگ اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی نہیں دے دیتے۔ یعنی جو بندہ اپنے عقیدے کو درست نہیں کر لیتا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہیں دے دیتا، اللہ کے الہ ہونے کی گواہی نہیں دے دیتا، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک مجھے ان کے خلاف جہاد کا حکم ہے، قتال کا حکم ہے، مجھے ان کے خلاف جنگ لڑنے کا حکم ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسلام کے 5 ارکان ہیں، اسلام کی عمارت ان 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے معبود برحق ہونے کی، اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دینا، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
ان کی رسالت کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، جس طرح اللہ کے الہ ہونے میں، اللہ کے معبود ہونے میں، اللہ کے مشکل کشا ہونے میں، اللہ کے الہ الوہیت ربوبیت کے اندر، اسماء و صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت میں بھی کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں، آپ کے راستے پر بھی کسی اور کے راستے کو شامل نہیں کرنا۔ عبادت اللہ کی ہے لیکن طریقہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، عبادت اللہ کی ہے لیکن نظام اور راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا۔ مسلمان ہونے کے بعد، عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان پر سب سے پہلی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ نماز کے قیام کی ہے، اقامت صلاۃ کی ہے، وہ نماز کی ادائیگی کی ہے، وہ نماز کی حفاظت کی ہے، وہ نماز کی نگہبانی کی ہے کہ انسان کلمہ تو پڑھ لے لیکن نماز سے دور رہے، نماز کی اقامت سے دور رہے، نماز کی نگہبانی اور حفاظت سے دور رہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہے، کیونکہ نماز اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ توحید کے بعد رکن ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نماز کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، پھر بیت اللہ کا حج ہے اور رمضان کے روزے۔ اللہ کے قرآن نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو ایمان کی دلیل کہا۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے اس کے پاس ایمان کی دلیل موجود ہے، لیکن جو بندہ زکوٰۃ سے اعراض کرنے والا ہے، زکوٰۃ سے منہ پھیر لینے والا ہے، زکوٰۃ کو روک لینے والا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر لینے والا ہے، اس کے پاس ایمان کی دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے دینی بھائی، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، پھر تمہارا دین کا رشتہ تمہارا ایک ہو جائے گا۔ انما المؤمنون اخوہ، صرف اور صرف مومن آپس کے اندر بھائی ہیں، پھر وہ تمہارے بھائی بنیں گے کب؟ جب وہ اپنے برے اعمال سے تمہارے خلاف جنگیں کرنے سے توبہ کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر وہ نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو تمہارا ان کے ساتھ دینی تعلق نہیں ہے۔ دینی تعلق کب بنے گا؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دینی بھائی کب بنیں گے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومنوں کا اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ کب قائم ہوگا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی کب بنے گا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، جب وہ نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہاں سے دوسری بات بھی سمجھ آئی کہ صرف مومن ہی مومن کا بھائی ہے، مسلمان ہی مسلمان کا بھائی ہے۔ اخوت اور بھائی چارے کا، دینی بھائی کا تعلق انسان کا صرف مسلمان کے ساتھ ہے، صرف مومن کے ساتھ ہے، عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہے، یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے، سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ووٹوں اور نوٹوں کے لیے عیسائیوں کو بھائی بنا لینا، ووٹوں اور نوٹوں کے لیے قادیانیوں کو بھائی بنا لینا، قادیانی مشینری کو اپنا بھائی اور جناب اپنا بھائی بنا لینا، اپنی وزارتوں کے لیے، اپنے جناب جمہوریت کے لیے، اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمان کی تعلیمات، شریعت کی تعلیمات نہیں ہے، یہ مسلمان کے نظریات نہیں ہیں۔ مسلمان کے نظریات کیا ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ، شریعت کہتی ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ جو تمہارے رب کو نہیں مانتا وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، جو تمہارے محبوب پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتا وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، جو تمہارے اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن کریم پر ایمان نہیں رکھتا وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، جو تمہارے قبلے کو نہیں مانتا، جو تمہارے قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، جو تمہاری نماز روزہ حج زکوٰۃ پر ایمان نہیں رکھتا وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دینی بھائی کب بنیں گے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جب نمازوں کو قائم کریں گے، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میرے بھائیوں ایمان کی دلیل ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایمان کی دلیل ہے، جس طرح نماز کی ادائیگی، نماز کو قائم کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ ہجرت کے بعد 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، کیونکہ پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف تھا۔ پھر اس کے بعد جب حکم نازل ہوا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے، جو لوگ فوت ہو گئے نا صحابہ کرام، ان کے بارے میں پریشان ہوئے کہ ہمارا قبلہ تو بیت اللہ بن چکا ہے، خانہ کعبہ بن چکا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی تھے، ہمارے مسلمان ساتھی تھے، جو اس حالت میں فوت ہو گئے کہ وہ کدھر نمازیں پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ اب ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کا قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتا۔ حالانکہ یہاں بات میرے بھائیوں نماز کی ہے، کہ نماز کی فکر تھی کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ان کی نمازیں جو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے نمازوں کے ذکر کے اندر کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، تو دوسرا پارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، نماز کو ایمان کہا گیا۔ کیا معنی ہوا؟ جس کے پاس نماز کی ادائیگی اور نماز کی اقامت ہے، اس کے پاس ایمان کی دلیل ہے۔ اسی طرح جس کے پاس زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اس کے پاس ایمان کی دلیل ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے پاس ایمان کی دلیل نہیں۔ خوشخبریاں جتنی مرضی اس کو سنا لیں، سخاوت وہ جتنا مرضی کرتا رہے، غریبوں کی بیٹیوں کے جہیز جتنے مرضی وہ بناتا رہے، وہ نالیاں اور سولنگ اور رفاہی کام جتنے مرضی کرتا رہے، اگر وہ نمازی نہیں ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا نہیں ہے، نہ وہ تمہارا دینی بھائی ہے، نہ اس کے پاس ایمان کی دلیل ہے، نہ اس کے پاس اسلام کا رکن ہے، اور نہ اس کے پاس ایمان ہے۔ پھر اللہ کے قرآن نے سورۃ بقرہ کے اندر خوف اور غم سے حفاظت کا سبب بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کو قرار دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، صالح عمل کرتے رہے، واقاموا الصلاۃ، ایمان اور اعمال صالحہ کے بعد وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی انہوں نے کی، لہم اجرہم عند ربہم، ایمان لانے کا اجر، نیک اعمال کرنے کا اجر، نمازیں پڑھنے کا ثواب اور اجر، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور قیامت کے دن ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا میرے بھائیوں اللہ رب العزت کی طرف سے احسان اور اعزاز ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، ان کا اجر بھی ان کے رب کے پاس ہے، اور قیامت کے دن ان کو کوئی خوف کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ خوف کا تعلق آنے والی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اور غم کا تعلق گزری ہوئی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ معنی کیا ہوا کہ قیامت کے دن ان کو آنے والی زندگی کے بارے میں کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں ہوگا، اور دنیا کی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں ان کو کوئی غم اور پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز ان کو دیا ہے، جو ایمان لاتے ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت اور نمازوں کی نگہبانی کرنے والے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ لقمان کے اندر کامیابی کی ضمانت زکوٰۃ کو قرار دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور
آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر بھی ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں۔ آج ہر بندہ، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر تنظیم، ہر جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم کامیاب ہیں، ہم ہدایت والے ہیں، ہم مفلحون ہیں، ہم کامیاب۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کس کے لیے ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے نمازیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت پر وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اور پھر یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی، ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، ہدایت وہ نہیں ہے جو بزرگوں کی طرف سے ہو، جو پیروں کی طرف سے ہو، جو گروہوں کی طرف سے ہو، جو مختلف جماعتوں کی طرف سے ہو، جو فرقوں کی طرف سے ہو، جو گدیوں کی طرف سے ہو، جو مزاروں کی طرف سے ہو، جو درباروں کی طرف، وہ ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک ھدی اللہ، ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہے نا میرے بھائیوں، تو ساری دنیا بھی اس کو ہدایت کہے، ساری کائنات بھی اس کو ہدایت والا راستہ کہے، لوگوں کی میجورٹی، لوگوں کی بہت بڑی تعداد بھی کہے یہ ہدایت ہے، وہ ہدایت نہیں ہو سکتی۔ حقیقی ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور اللہ کی طرف سے ہدایت قرآن و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جس کے قول میں، جس کے عمل میں، جس کے عقیدے میں، جس کی عبادت کے طریقے میں، جس کے راستے میں قرآن و سنت کے طریقے موجود ہیں، اس کے پاس ہدایت ہے۔ جس کے پاس قرآن و سنت کی تعلیمات اور طریقے موجود نہیں ہیں، ساری دنیا کی فقہ ہی کیوں نہ موجود ہوں، ساری دنیا کے نظریات ہی کیوں نہ موجود ہوں، ساری دنیا کے مفتیوں کے فتوے ہی کیوں نہ موجود ہوں، ساری دنیا کے مولویوں کے نظریات اور تدریس ہی کیوں نہ موجود ہو، ان کے پاس بڑے بڑے گروہوں کے سرٹیفکیٹ ہی کیوں نہ موجود ہوں، ان کے پاس بڑے بڑے جناب وہ بڑے بڑے پیروں اور فقیروں کے تھپکیاں اور بیت ہی کیوں نہ موجود ہو۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اگر قرآن و سنت کے نظریات، عقائد، تعلیمات راستہ نہیں ہے تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر وہی لوگ ہیں جو قرآن و سنت کو تسلیم کرنے والے، اسلام کو ماننے والے، اللہ کی وحی پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ حصول جنت کا موجب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کو قرار دیا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے اندر زکوٰۃ کو قرار دیا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، ایک شخص اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان اعرابیا اتى النبی، ایک عرابی دیہاتی شخص اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس آیا اور کہنے لگا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنۃ، اللہ کے محبوب پیغمبر مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جب میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اے عرابی اللہ کی عبادت کر اور اللہ کی عبادت کے اندر اللہ کی ذات، صفات، اختیارات میں کسی کو شریک نہ کر۔ لا تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، یہ پہلا عمل۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، دوسرا عمل، اللہ نے جو نمازیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں ان نمازوں کی پابندی کر، نمازوں کی ادائیگی کر، نمازوں کو قائم کر۔ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، تیسرا عمل، اللہ نے جو تجھ پہ زکوٰۃ فرض کی ہے اس زکوٰۃ کو ادا کیا کر۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور چوتھا عمل، رمضان کے روزے رکھا کر۔ جب تیری زندگی میں رمضان آ جائے تو رمضان کے روزے رکھا کر۔ اس نے کہا والذی نفسی بیدہ لا ازید ولا ھذا، اللہ کے محبوب پیغمبر قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید ولا ھذا، جو دین آپ نے بتایا ہے اس دین میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کروں۔
اس دین میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کروں گا۔ آج تو ہم نے ہر چمکدار چیز کو سونا سمجھ لیا، ہر معاملے کو ہم نے دین بنا لیا، اپنی مرضی سے دین کے اندر عبادات کو شامل کر لیا، اپنی مرضی سے دین کے طریقہ کار کو شامل کر لیا۔ ہر مہینہ آتا ہے تو ہمارے جناب رسم و رواج بھی دین بن جاتے ہیں، کہیں مہینوں کے سبب سے، کہیں ہفتوں اور دنوں کے اسباب سے، اور کہیں ان کے نسبت اور تعلق سے۔ اور نہیں میرے بھائیو، دین وہی ہے جو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دی۔ اب اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو شامل کیا جا سکتا ہے، نہ ٹوٹ ٹانکا لگایا جا سکتا ہے، نہ مولوی اپنی مرضی سے کسی بھی کھانے پینے کے معاملات کو دین بنا سکتے ہیں، چاہے وہ زندہ کے نام پہ ہو یا مردہ کے نام پہ، چاہے وہ محرم صفر ربیع الاول کے نام پہ ہو یا رجب اور شعبان کے کنڈوں کے نام پہ، چاہے وہ شبرات کے نام پہ ہو یا 22 رجب کے کنڈوں پہ نام پہ۔ اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہے جو آسمان سے اللہ نے نازل کر دیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے ہمیں مل گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میرے صحابہ میں تمہیں اس راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں۔ میں تمہیں اس دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس دین کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، جس کی تاریکی نہیں ہے، جس کے اندر کسی بات کی کوئی خفیہ اور کوئی چھپاہٹ نہیں ہے، جس دین کے اندر کوئی بات کا مسئلہ واضح ایسے نہیں ہے کہ واضح نہ کیا گیا ہو۔ اور جان لو جو اس دین کو چھوڑ دے گا، لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو اس دین سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دین اسلام کے ارکان کا بتایا، زکوٰۃ کی ادائیگی اور نماز کی پابندی کا درس دیا نا، وہ اعرابی جس نے آ کر پوچھا تھا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر ایسا عمل بتائیے جب میں عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور نماز قائم کر اور فرض زکوٰۃ ادا کیا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کام میں اضافہ نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے نا، دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا پسند کرتا ہے، فلینظر الی ھذا، یہ جو بندہ سوال پوچھ کر مسئلہ پوچھ کے جا رہا ہے، اس بندے کو دیکھ لے، یہ دنیا کے اندر جنتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا میں جنت کی بشارت اسلام کے ارکان کی وجہ سے ملی، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی وجہ سے ملی، عقیدہ توحید کی وجہ سے ملی، اللہ کی عبادت کی وجہ سے ملی، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی وجہ سے ملی، اور حصول جنت کا موجب اس حدیث کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کو قرار دیا گیا کہ جب بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا نا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ پھر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بڑی آتی ہے، اتنے لاکھ ہے، اتنی زکوٰۃ دے دی تو مال کم ہو جائے گا، 7.5 تولے سونا ہے، اس میں سے زکوٰۃ دے دی تو سونا کم ہو جائے گا، نقدی کم ہو جائے گی، 52.5 تولے چاندی ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں وہ دے دی تو مال خرچ ہو جائے گا، عشر دے دیا تو جناب جنس کم ہو جائے گی، مشین والے کو کہاں سے دینے ہیں، ہارویسٹر والے کو کہاں سے دینے ہیں، سپرے اور دوائی والے کو کہاں سے دینے ہیں، وہ جناب بڑی مشکل سے کھاد لی تھی، پہلے ملتی نہیں تھی، بڑے ترلے کر کے لیے تھے، کھاد والے کو بھی تو دینے ہیں نا پیسے، وہ کہاں سے دیں گے۔ یہ شیطان ہمارے ذہنوں میں جو بات ڈال دیتا نا، مال کم ہو جائے گا، مال زکوٰۃ دینے سے، عشر دینے سے، صدقہ کرنے سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی، صدقے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی، صدقے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ مال کو بڑھا دیتا ہے، مال میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ مال میں خیر کو ڈال دیتا ہے۔ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اور کسی کو معاف کرنے کی وجہ سے عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ جب بندہ کسی کو معاف کرتا ہے نا، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔
ہم کہتے ہیں نا میں معاف کروں، میری چودراہٹ، میری تھانے داری، میری نمبرداری کہاں چلی گئی؟ اور نہیں میرے بھائیو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے گارنٹی دی، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، کسی کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ عزت بڑھا دیتا ہے، عزت میں کمی نہیں آتی۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جب بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اکڑ ختم کر دیتا ہے، تکبر ختم کر دیتا ہے، میں کو ختم کر دیتا ہے، اپنی انا کو ختم کر دیتا ہے، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ، جو بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، الا رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ وہ عاجزی اختیار کر لے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ تکبر اختیار کرے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ انا کے اندر رہے، لڑائی جھگڑے کے اندر رہے، اپنے تکبر کے اندر رہے، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ لیکن جب وہ عاجزی کو اختیار کرے گا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ کیا بات سمجھ آئی میرے بھائیوں؟ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، کسی کو معاف کر دینے سے عزت میں کمی نہیں آتی، اور عاجزی اختیار کرنے سے اللہ رب العزت اس بندے کو بلندیاں عطا کر دیتا۔ پھر زکوٰۃ یہ ایسا عمل ہے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مال کے شر کو ختم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، تو مال کی وجہ سے مال انسان میں شر پیدا کر دیتا ہے، انسان کے لیے شر لے کے آتا ہے، مال کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، مال کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، جائیداد کی وجہ سے جناب تھانے اور کچہریوں میں مسئلے پہنچ جاتے ہیں، قتل و قتلان ہو جاتا ہے، خاندان جدا ہو جاتے ہیں، خاندانی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کے اس شر کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول ارائیت ان ادى الرجل زکوٰۃ مالہ، آپ کا کیا خیال ہے اگر ایک بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جو بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ اس کے مال کے شر کو ختم کر دے گا۔ اس کے مال میں جو مصیبت ہے، اس کے مال میں جو پریشانی ہے، اس کے مال کی وجہ سے جو شر کا شکار ہوگا، اس کے مال کی وجہ سے جو لڑائی اور جھگڑے اور فتنوں کا شکار ہوگا، جب وہ مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ اس شر کو، اس لڑائی جھگڑے کو، اس فتنے کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ 2.5% زکوٰۃ دے، 40واں حصہ مال میں سے زکوٰۃ دے، اور اللہ اس کے مال کے شر کو ختم کر دے۔ پھر اللہ کا غضب ختم ہوتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں نا، کبھی وہ دانستہ جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو کبھی نہ دانستہ طور پر، نہ چاہتے ہوئے، نہ جانتے ہوئے بھی غلطی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس غلطی سے، اس کی نافرمانیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کی سزا بعض اوقات اللہ دنیا میں انسان کو دے دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب صدقہ خیرات کرنا اور زکوٰۃ کے مال کی ادائیگی کرنا بھی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، پوشیدہ صدقہ کرنا، خفیہ صدقہ کرنا، چھپ کر صدقہ کرنا، یہ اللہ کی ناراضگی، غیظ اور غضب کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کی ناراضگی کو صدقہ ختم کر دیتا ہے، اور صدقہ بھی ایسا جو مشہوری کے لیے نہ ہو، جو سمت کے لیے نہ ہو، جو ریاکاری کے لیے نہ ہو، جو تصویر کے لیے نہ ہو، جو پمفلٹوں کے لیے نہ ہو، جو جناب فلیکسوں کے لیے نہ ہو، جو بڑے بڑے موٹے حروف سے نام لکھوانوں کے لیے نہ ہو، بلکہ پوشیدہ صدقہ کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ایسا یہ خفیہ صدقہ کرے گا تو اللہ کی ناراضگی جو اس پر ہے، اللہ کی ناراضگی کو یہ صدقہ ختم کر دے گا۔ یہ زکوٰۃ دے گا اللہ ناراضگی ختم کر دے گا۔ اور قیامت کا دن ہے میرے بھائیوں، سختی کا دن، 50,000 سال کا دن، سورج انسان کے قریب ہے،
زمین تپ رہی ہے، تپش اس قدر، انسان کے جسم پہ لباس نہیں ہے، انسان کے سر پر سائبان نہیں ہے، انسان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، برہنہ انسان، بے لباس انسان، بغیر جوتوں کے انسان، اور سورج کی تپش اور گرمی میں بیابان میدان کے اندر ایک میدان میں جمع ہوگا، تو اللہ رب العزت نے اس پر اس کی زکوٰۃ کی وجہ سے کتنا احسان کیا کہ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کہ مومن کا زکوٰۃ ادا کرنا، مومن کا صدقہ خیرات کرنا قیامت کے دن اس پر سائبان بن جائے گا۔ یہ صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کے صدقے کو اس پر سائبان بنا دے گا۔ یہ زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ اس کے زکوٰۃ کے عمل کو قیامت کے دن اس پر سایہ بنا دے گا۔ کہ اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہاں تو کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، یا تو اللہ کا سایہ یا اللہ کے عرش کا سایہ جو نیک اعمال کی وجہ سے ملے گا، اور اس بندے کو اس کا سائبان اور اس کا سایہ کیسے ملے گا؟ یہ دنیا میں زکاتیں دیتا تھا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیتا تھا، اپنی فصل میں سے عشر دیتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، اللہ اس کے عشر کو، اس کی زکاتوں کو، اس کے صدقہ خیرات کو قیامت کے دن اس پر سائبان بنا دے گا۔ مال میں سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، اگر انسان کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یا 52.5 یعنی 52 تولے چاندی کے برابر قیمت اور نقدی ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ فصل میں سے جب فصل کاشت کی جائے گی، جب فصل پکے گی، جب فصل کاٹی جائے گی تو اس میں سے 20واں حصہ عشر ہے، سونے اور چاندی میں سے زکوٰۃ ہے۔ اگر انسان کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس میں سے زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی۔ 30 گائے ہیں، 30 گائے یا 30 بھینسیں اس کے پاس آ چکی ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 40 بکریاں ہو چکی ہیں تو اس پر زکوٰۃ اللہ رب العزت نے فرض کی ہے۔ اگر یہ زکوٰۃ نہیں نہ دیتا، زکوٰۃ کو روک لیتا ہے، 40واں حصہ ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے، سونا رکھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، چاندی اس کے پاس ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، دکانیں اس کے پاس ہیں، پراپرٹیاں ہیں، پلازے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، مانع الزکوٰۃ یوم القیامت فی النار، زکوٰۃ کو روکنے والا قیامت کے دن جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، یہ جہنم میں چلا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ما منع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے نا، مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ ان کو قحط سالی کے اندر ملوث کر دیتا ہے، ان کے اوپر قحط نازل کر دیتا ہے، اللہ قحط میں ملوث کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لم یمنعوا زکوٰۃ اموالہم الا منع القطر من السماء، جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں اللہ آسمان سے بارشوں کو روک لیتا ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر زمین کے اوپر جانور نہ ہوں تو اللہ آسمان سے ایک قطرہ بھی بارش کا نازل نہ کرے۔ یہ جو بارش کے موسم میں اللہ بارشیں دیتا ہے نا، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ثمرات ہیں، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے فوائد ہیں، یہ صدقہ خیرات کے فوائد ہیں کہ اللہ آسمان سے بارشیں نازل کرتا ہے۔ یا اگر لوگوں کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی، ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی، تو ولولا البہائم، پھر جانوروں کی وجہ سے اللہ بارشیں نازل کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر زمین پر جانور نہ ہو تو اللہ آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہ کرے۔ اللہ اپنی رحمت کو روک لے گا، کب؟ جب یہ لوگ زکوٰۃ کو روک لیں گے، جب یہ عشر کو روک لیں گے، جب یہ صدقہ خیرات کو روک لیں گے۔ اور جو لوگ دنیا میں رہتے ہیں اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے چکروں میں، اپنے مال کو بڑھانے کے چکروں میں دتیوں پہ دتیاں بڑھتی رہیں، مال بڑھتا رہے، زندگی کا مقصد ہی صرف مال ہے، تمام لالچ مال کا ہے، جب مال جمع ہوتا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں، مال جمع کرتے وقت اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا مال ہے، ہمارا بھی یہ نظریہ بن جاتا ہے نا، بڑی اللہ کی رحمت ہے، بڑا مال ہے اس کے پاس، وہ مال اللہ کی رحمت نہیں ہے، رزق حلال اللہ کی رحمت ہے، مال کی کثرت اور فراوانی اس وقت اللہ کی رحمت ہے جب وہ اس کا حق ادا کرے گا، غریبوں کو، یتیموں کو، مساکین کو، اللہ کے
کے راستے میں خرچ کرے گا، کسی کا حق نہیں مارتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، مال کی وجہ سے اس کے اندر نخوت اور تکبر اور کبر اور بڑھائی نہیں آ جاتی۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ لوگ ایسے نہ سمجھے کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہے هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، یہ مال ان کے لیے بڑا بہتر ہے، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، جب یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں نہ ہوگا تو یہ مال ان کے لیے شر ہے، بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیوں؟ یہ مال قیامت کے دن ان کی گردنوں میں طوق پہنا دیا جائے گا۔ یہ مال تو تھا لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، مال تو تھا لیکن عشر نہیں دیتے تھے، مال تو تھا لیکن صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کی بخیلی کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ انہی کے مال کو ان کی گردنوں میں طوق بنا کر پہنا دے گا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مسل لہ مالہ یوم القیامہ، جس کو اللہ نے دنیا میں مال دیا لیکن مال میں سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے لیے اس کا مال شجاعا اقرعا، گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، لہو زبیبتان یطوقہ یوم القیامہ، وہ گنجا سانپ بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم یاخذ بلحظمتیہ، وہ بہت بڑا اژدہا، وہ بہت بڑا سانپ جو اس کی گردن کے اوپر لپیٹا جائے گا نا، بشدقیہ، اس کے منہ پہ ڈنگ مارے گا، اس کی بانچھوں کو چیرے گا، اس کے منہ پہ ڈنگے گا۔ ثم یقول انا مالکا انا کنزکا، پھر وہ سانپ کہے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس میں سے تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس میں سے تو عشر نہیں دیتا تھا، صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا۔ او میرے بھائیو، ہر وہ مال کنز بن جائے گا، ہر وہ مال کنز بن جائے گا جس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، ہر وہ مال کنز بن جائے گا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم، جس کو اللہ نے سونا چاندی دیا ہے، یکنزون الذہب والفضہ، سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ وہی سونا چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں پگھلا کر اس کے چہرے پہ داغا جائے گا۔ ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم، وہی سونا چاندی گرم کر کے ان کے چہروں پہ لگایا جائے گا، ان کی پیٹھوں پہ لگایا جائے گا، ان کی پشتوں پہ لگایا جائے گا، اور وہی سونے چاندی کو گرم کر کے ان کے جسموں پہ داغا جائے گا۔ یہ سختی ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یہ سختی ہے اپنی فصل میں سے عشر نہ دینے کی وجہ سے، یہ سختی ہے صدقہ خیرات نہ کرنے کی وجہ سے، اور دوسری طرف زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے دنیا کے اندر بھی برکتیں، آخرت کے اندر بھی برکتیں، قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمتیں اور سائبان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو جنت کے حصول کا سبب اور موجب قرار دیا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اپنے مال کا حساب لگائیں، اپنے مال کے حساب سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، اپنی فصلوں میں سے عشر دیں، صدقہ خیرات کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کا جو مالوں پہ حق ہے اس کی ادائیگی کرتے رہیں، تاکہ دنیا کے اندر بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، خیر اور کامیابی حاصل ہو، آخرت میں بھی خیر، رحمتیں، برکتیں حاصل ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ ایک اعلان